ٹرمپ کا جو 20 نکاتی ایجنڈا غزہ کے لیے ہے، اگر کسی کو وہ نہیں سمجھ آ رہا کہ اس کے اندر کیا چیزیں ہیں اور اس کے مقاصد کیا ہیں، تو میں ایک بہترین دیسی اگزامپل دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ سب لوگوں کو 1 منٹ میں سمجھ آئے گا اور ساری بحث بھی وہاں پہ ختم ہو جائے گی. سر ایک گاؤں تھا، اس گاؤں کے اندر ایک بہت بڑا وڈیرا رہتا تھا جس کے پاس بہت سارے گنڈے تھے، بڑی زمینیں تھیں، بڑی بڑی گاڑیاں تھیں، گھوڑے تھے، بہت کچھ اس کے پاس تھا. اچھا، اسی گاؤں کے اندر ایک عزت دار خاندان رہتا تھا. وہ مظلوم لوگ تھے بیسیکلی سر. اچھا، وہ خاندان بہت ہی پڑھا لکھا تھا، بڑے سوفسٹیکیٹڈ لوگ تھے، خوبصورت ترین اس کی بیوی تھی، بہت ہی شاندار اور اچھی تربیت اپنے بچوں کی وہ کر رہے تھے. انگلش میڈیم اسکولوں میں ان کے بچے جاتے تھے اور ان کے کھیت بھی تھے، زمینداری بھی وہ کرتے تھے اور ان کے کھیت بھی بڑے ہرے بھرے تھے کیونکہ وہ ٹیکنالوجی ساری یوز کرتے تھے اس کے اندر. سر گاؤں کے اندر ان کی بہت عزت تھی، گھر بھی بڑا شاندار انہوں نے بنایا ہوا تھا. اچھا جی، ایک دن وڈیرے کی نظر اس خاندان پہ پڑ گئی. اس نے کہا جی اتنا شاندار گھر ہے، گاؤں کے لوگ اتنی عزت اسی کرتے ہیں، زمینیں بھی ہری بھری ہیں اور اتنا غلہ دیتی ہیں، بچے بھی انگلش میڈیم اسکول میں جاتے ہیں. وہ کہیں یہ میرے مقابلے میں ہی نہ کھڑا ہو جائے، کہیں مجھے اس سے خطرہ ہی نہ کل کو آنے والے وقت میں ہو جائے، کل کو یہی وڈیرا نہ بن جائے، کل یہ چودراہٹ کو کلیم نہ کر دے. سر اس وڈیرے نے رات کو اپنے بندے بھیجے اس کے گھر. وڈیرے کے بندے جب حملہ کر رہے تھے تو اس بندے نے لاٹھی اٹھائی اور لاٹھی اٹھا کے وڈیرے کے بندوں میں سے ایک بندے کے سر میں اپنی سیلف پروٹیکشن کے لیے، اپنے خاندان، اپنے بچے بیوی کو بچانے کے لیے، اپنے گھر کی حفاظت کے لیے اس کے سر میں ایک لاٹھی مار دی. اس بندے کا سر پھٹ گیا اور انہوں نے شور مچا دیا اور شور مچاتے مچاتے وہ واپس وڈیرے کے پاس گئے کہ سر انہوں نے ہم پہ حملہ کر دیا ہے. اور وڈیرے نے بھی آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، پورے علاقے میں شور مچا دیا کہ جو عزت دار یہ مظلوم آدمی ہے، اس نے گھر میں اسلحہ رکھا ہوا ہے، دیکھو اس نے میرے بندے کا سر پھاڑ دیا ہے. سر سب لوگوں نے شور مچا دیا کہ تم نے بڑا ظلم کیا ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. کسی نے مڑ کے وڈیرے سے نہیں پوچھا کہ رات کے اس پہر تمہارے بندے اس مظلوم آدمی کے گھر کیوں گئے تھے. سب نے اس مظلوم آدمی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. غصے میں آ کے اس وڈیرے نے اور اس کے بندوں نے دوبارہ اس بندے کے گھر پہ حملہ کیا، اس کے سارے خاندان کو مارا پیٹا، بیوی کو بھی مارا، بچوں کو بھی مارا، اس بندے کو مار مار کے ادموا کر دیا، اسے گھر سے باہر پھینکا، اس کے گھر کو سامان سمیت آگ لگا دی، اس کے کھیتوں کو بھی جا کے آگ لگا دی. اس کے بعد اس کے بچوں کا اسکول بھی چھڑوا دیا. اس کے بعد اسے گاؤں سے بھی دھکے دے کے باہر نکال دیا. وہ خاندان عزت بچانے کے لیے گاؤں کے باہر ایک جھونپڑی لگا کے اس کے اندر رہنے لگ گیا کہ کیونکہ بچوں اور بیوی کے ساتھ کوئی تو رہنے کا ٹھکانہ خاندان کو چاہیے تھا. اسکول اب جا نہیں رہے تھے بچے، بھوک سے برا حال تھا، ایک ایک کر کے بچے اس کے بھوک سے مرنے لگے یا تڑپنے لگے. تو گاؤں کے لوگوں کو ترس آنے لگ گیا. انہوں نے اس کو کچھ کھانا شانا بھیجا کہ تم اپنے بچوں کو، بیوی کو کچھ کھانا کھلا لو. کھانا بھیجا ہی تھا کہ وڈیرے کے گنڈے پھر آ گئے، وہ کھانا بھی چھین کے لے گئے، جھونپڑی کو آگ بھی لگا گئے، پھر دوبارہ پورے خاندان کو مار کے گئے. یہ پھر سر روٹین بن گئی. وڈیرے کے گنڈے رات کو آتے، کبھی اس کی بیوی کو اٹھا کے لے جاتے، اس کے بچوں کو مارتے، اس کے بچوں کو مولیسٹ کرتے اور اس بندے پہ دنیا کا ہر ظلم کرتے اور اس کے بعد وہ چلے جاتے. اچھا، یہ بات آہستہ آہستہ پورے گاؤں میں پھیل گئی، گاؤں سے دوسرے گاؤں میں پھیلی، آہستہ آہستہ پورے علاقے اور شہر میں پھیل گئی. شہر کے اندر حکومت بیٹھی ہوئی تھی، حکومت کے جو سینئر وزیر، طاقتور وزیر تھے، ان تک بھی یہ بات پہنچی اور انہوں نے بات سن کے مسکرا دیا کیونکہ جو وڈیرا تھا وہ ان کا ہم پیالہ تھا، ان کا وہ بیسٹ فرینڈ تھا. پولیس تک یہ بات گئی تو پولیس کے سب سے بڑے افسر نے مسکرا کے دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیا کیونکہ اس علاقے کا پولیس کا سب سے بڑا افسر بھی اسی وڈیرے کا خاندان کا بچہ تھا. سر آپ اندازہ لگائیں، یہاں پہ ڈیڈ لاک ہو گیا کہ وہ مظلوم خاندان ظلم برداشت کر رہا تھا، قانون اور حکومت آنکھیں اٹھا کے دیکھ رہی تھی اور لوگ گوسپس کرنے لگے کہ یار کیا ہوگا آگے. آہستہ آہستہ جو ڈفرینٹ گاؤں تھے ان کے اندر بھی چودھری تھے، تو گاؤں کے لوگ چودھریوں کے پاس جانے لگ گئے کہ چودھری صاحب بڑا اچھا موقع ہے، اپنا نام آپ بڑا کر سکتے ہیں، اس مظلوم کو بچا لیں اس وڈیرے سے تو آپ کی نیک نامی میں بڑا اضافہ ہوگا. چودھری وڈیرے سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ سب کالے دھندے مل کے وڈیرے کے ساتھ ہی کرتے تھے. تو سر چودھریوں نے کہنا شروع کر دیا ہاں ہم کوشش ضرور کریں گے، تم بے فکر ہو جاؤ. لیکن وہ اندر سے سیانی بلی کی طرح ہنس کے چپ کر دیتے تھے. آخر کر کسی سیانے نے مشورہ دیا اگر ایک ایک چودھری کی بات وہ نہیں سن رہا تو سارے چودھری اکٹھے ہو جاؤ، ایک الائنس بناؤ، ایک تگڑا الائنس بنے گا، تم لوگوں کے اپنے کانٹیکٹس ہوں گے، تم لوگوں کی اپنی ایک طاقت ہوگی، تم لوگ خود بڑے ذمہ دار بن جاؤ گے اور تم لوگ جاؤ اور جا کے وڈیرے کا مقابلہ کرو اور اس مظلوم خاندان کو بچاؤ، دیکھو تمہارا کتنا نام ہوتا ہے. انہوں نے کہا یہ بڑا اچھا مشورہ آپ نے دیا ہے، ہم اس مشورے پہ عمل کریں گے اور ہم بہت جلد آپس میں بیٹھک رکھتے ہیں اور ہم اس پہ عمل کرتے ہیں. سر وقت گزرتا گیا، کوئی بیٹھک نہیں ہوئی، کسی نے وڈیرے کا ہاتھ جا کے نہیں روکا. ایک دن وڈیرا تھک گیا
کیونکہ اس کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا. اس نے اپنے جو وزیر دوست تھا شہر کے اندر اس کو بلایا اور اسے کہا کہ چلو جی تمہارے لیے اگلا الیکشن بھی پکا کرتے ہیں, تمہاری نیک نامی میں اضافہ کرتے ہیں, تم میرے آگے کھڑے ہو جو اور کہو کہ میں ان دونوں خاندانوں کی صلح کراتا ہوں اور میں ایک اچھا فیصلہ کروں گا جس سے دونوں خاندان جو ہے وہ عزت کی زندگی جینے لگ جائیں گے. سر وہ دونوں بیٹھے جس میں وڈیرا تھا اور وزیر تھا, ایک بند بیٹھک میں بیٹھے, بند کمرے میں بیٹھے, ایک ہاتھ میں شراب کے گلاس تھے, دوسرے ہاتھ میں پین پکڑا, اور وزیر صاحب نے پوچھا ہاں جی وڈیرا صاحب بتائیں آپ کی صلح کرنے کی کیا شرائط ہیں. سر آپ دیکھ رہے ہیں ظلم کرنے والا ہی شرائط بتانے لگا ہے. اس نے کہا جی شرط نمبر یہ ہے پہلی کہ اس کی ساری زمینیں جو ہیں وہ میرے نام کر دیجیے, یہ آج کے بعد گاؤں میں کوئی کھیتی نہیں کرے گا. دوسرا اس کے بچے انگلش میڈیم اسکولوں میں نہیں پڑھیں گے, سرکاری اسکولوں میں جائیں گے تو میں نہیں روکوں گا. تیسرا اس کا جو میں نے گھر جلایا ہے کہ اس گھر میں نہیں رہے گا, جدھر جھونپڑی ہے ادھر اس کو ہم چھوٹا سا مکان بنا کے دے دیں گے, اور وہ مکان بھی گاؤں والے یا جو ارد گرد کے چھوٹے چودھری ہیں وہ پیسہ دے کے بنا کے دیں گے, میں وہ پیسے بھی نہیں دوں گا, اور وہ ادھر ہی گاؤں کے باہر رہے گا. اور تیسری چوتھی بات کہ وہ میرے خلاف کوئی بھی قانونی کارروائی آج کے بعد نہیں کرے گا. اور دوسرا اس نے وہ جو گھر میں لاٹھی رکھی ہوئی تھی آج کے بعد وہ گھر میں لاٹھی بالکل نہیں رکھے گا, کیونکہ اس لاٹھی سے مجھے اور میرے بندوں کو شدید خطرہ ہے. وزیر صاحب سن کے مسکرائے, جام منہ کو لگایا اور کہا کہ مجھے آپ کی ساری شرطیں منظور ہیں. صبح انہوں نے سارے چودھریوں کو بلایا اور چودھریوں کو کہا کہ یہ شرائط نامہ پڑھو. چودھریوں نے پڑھ کے کہا واہ وزیر صاحب آپ چھا گئے ہیں, آپ سے بڑا رحم دل ہم نے نہیں دیکھا, ہم آپ کی کسی بھی شرط کے بغیر, کسی بھی پریشر کے بغیر آپ کی صلح نامے پہ حمایت کرتے ہیں. سر اگلے دن یہ سب لوگ اکٹھے ہو کے اس جھونپڑی میں گئے اور جھونپڑی والے کو کہا کہ مبارک ہو صلح ہو گئی ہے. سر وہ یوں مڑ کے دیکھتا ہے پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ, بھوکے ننگے بچوں کے ساتھ, عزت لوٹی ہوئی بیوی کے ساتھ, کہ کس کی صلح ہو گئی ہے؟ اس نے کہا یہ تمہاری. اس نے کہا کس کے ساتھ؟ اس نے کہا وڈیرے کے ساتھ. اٹھو مبارک ہو. چودھریوں نے بھی اعلان کر دیا کہ ہم نے بھی صلح کو مان لیا. سر وہ آنکھوں میں آنسو لیے دیکھ رہا تھا اور اس نے پوچھا کہ میں نے تو صلح نہیں کی اور مجھے تو منظور نہیں ہے. ان سب نے کہا یہ امپورٹنٹ نہیں ہے, امپورٹنٹ یہ ہے کہ صلح ہو گئی ہے. سر یہی بالکل غزہ کے ساتھ ٹرمپ نے کیا ہے. اور اگر آپ کو مثال ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو آپ اس کو ایسے سمجھ لیں, جو اس کے اندر وڈیرا ہے وہ اسرائیل ہے, اور جو وزیر ہے وہ امریکہ ہے, جو چودھری ہیں وہ اسلامی ممالک اور یورپین کنٹریز ہیں, اور جو سر گاؤں والے ہیں وہ سارے مسلمان اور دنیا کے ممالک ہیں. اور سر وہ جو مظلوم ہیں وہ غزہ اور فلسطین تھا. اور آپ اندازہ لگائیں یہ سارے مظالم کرنے کے بعد انہوں نے خود ہی کمرے میں بیٹھ کے صلح کر کے بتا دیا جی کہ غزہ کے لیے ہم نے صلح کر دی ہے, اور سارے چودھری مسلمان ممالک بھاگ بھاگ کے ٹھپے لگا رہے ہیں جی ہمیں یہ صلح نامہ منظور ہے. سر یہ ٹوٹل صلح ہے غزہ کی, فلسطین کی اور اسرائیل کی. اس کے بعد میرے خیال میں کچھ رہ نہیں جاتا. اس سے زیادہ آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا تھا. اب میرے خیال میں ساری بحث ختم ہوتی ہے اور ہم بھی اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں.